السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین گرامی، ایک نئے سبق کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آج کا جو سبق ہے، جو میں نے مدات کی مختلف قسمیں پڑھائی تھیں، مد متصل، مد منفصل، مد لازم، مد لین لازم، مد عارض اور مد لین عارض، ان کی ہم پریکٹیکل ایگزامپلز دیکھیں گے۔ تو سبق شروع کرنے سے پہلے میری گزارش ہے کہ جن احباب نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ نئی آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ ذرا تک پہنچ سکیں۔ تو آئیے آج کا جو ہمارا سبق ہے وہ شروع کرتے ہیں۔ اس کے سب سے پہلے ہجے کرتے ہیں، تو میں کوشش کروں گا کہ یہ سب جو ہے اس کو ہجے کر کے آپ کو بتاؤں، لیکن اگر کوئی رہ گیا تو وہ میں آپ پہ چھوڑوں گا تاکہ ہجے آپ کر لیں اس کے، اور اس کے بعد اگر آپ کو پریشانی ہو تو پھر مجھے بتائیے گا، میں انشاءاللہ دوبارہ ایک نئی ویڈیو میں آپ کو اس کے ہجے کر کے بھی بتا دوں گا۔ اب یہ دیکھیں، ہم نے پڑھا تھا کہ جب حروف مدہ آ جائیں، حروف مدہ کون سے؟ الف واو یا، یہ یا آ گیا اور حمزہ جو ہے وہ دوسرے کلمے میں آ جائے۔ اب یہ دوسرے کلمے میں حمزہ آ گیا تو پھر کون سی جو مد ہوتی ہے؟ دیکھیں، حروف مدہ کے بعد اگر حمزہ دوسرے کلمے میں ہو تو پھر مد منفصل، یعنی یہ والی جو مد ہے یہ مد منفصل ہوگی۔ اور حمزہ جو اپنا مد جو آ رہی ہے، مد کے بعد حمزہ اگر اسی کلمے میں ہے تو پھر کون سی ہے؟ مد متصل ہوگی۔ تو یہ اہم چیزیں ہیں۔ ایک ہم نے پڑھا تھا مد متصل اور مد منفصل کے دو اہم قانون پڑھے تھے کہ مد متصل کب کرنی ہے اور مد منفصل، اور وہ دونوں قوانین جو ہیں وہ اس ایک ہی حرف کے اندر آ گئے ہیں۔ آپ تھوڑا سا غور کریں تو آپ کو یہ چیزیں واضح ہو جائیں گی۔ یہ آ گیا حروف مدہ، حروف مدہ کے بعد حمزہ دوسرے کلمے میں، تو اس کا مطلب یہ ہوگی مد منفصل۔ اور اس کے بعد مد آ گئی، یعنی یہ آ گیا نا الف واو یا، ہم نے حروف مدہ پڑھے تھے، الف آ گیا اور اس کے بعد حمزہ جو ہے وہ اسی ہی کلمے میں آ رہا ہے، تو اس کے بعد یہ والی جو مد ہوگی اس کو ہم مد متصل کہیں گے۔ تو آئیے اس کے ہجے کرتے ہیں۔ یا کھڑا زبر یا، با زبر با، نون زیر یا مد نی، یا بنی، الف زیر سین اس، را زبر الف مد را، اس را، الف زیر یا ای، اس را ای، لام زبر لا، اس را ای لا۔ تو اس کو سارے کو ملا کے کیسے پڑھیں گے؟ یا بنی اسرائیل۔ اب یہاں پہ جو ہے وہ مشدد حرف آ رہا ہے، شد آ رہی ہے، اور اس کو یہ حروف مدہ آ گیا۔ حروف مدہ کے بعد سکون اصلی جس کو ہم کہتے تھے، حروف مدہ کے بعد سکون اصلی آ رہا ہے، تو اس لیے یہ مد لازم ہوگی۔ اگر سکون اصلی یعنی شد آ جائے یا جزم آ گئی ہو تو اس کو ہم مد لازم جو ہے وہ کہتے ہیں، تو اس لیے اس کو ہم پڑھیں گے ضاد زبر الف مد، ضاد زبر الف مد، لام ضال، لام دو زبر الف لن، ضالن۔ تو اس کو کیسے پڑھیں گے؟ یہ حمزہ آ گیا، الف آ گیا، الف حروف مدہ میں سے آ گیا، اور اس کے بعد با پہ شد آ رہی ہے، تو اس کا مطلب یہ سکون اصلی آ رہا ہے۔ تو یہ کون سی مد ہوگی؟ مد لازم۔ اگر سکون اصلی ہو یعنی اس کے اوپر اگلا حرف جو ہے اس کے اوپر شد آ جائے یا جزم آ جائے تو یہ سکون اصلی ہوتا ہے۔ تو آئیے اس کے ہجے کس طرح سے کریں گے؟ دال زبر الف مد، با، دا، با زبر با، دا با، تا دو زیر تین، دا بتن۔ یہ شد ہے اس لیے با کو تھوڑا سا رک کے آپ نے پڑھنا ہے، شد کی شکل واضح کر کے پڑھنا ہے۔ یہاں جو یہ دیکھیں حروف مدہ آ گیا، حروف مدہ الف واو یا، اور اس کے بعد اگلا جو لام آ رہا ہے اس میں جزم آ گئی، یعنی اس میں جزم آ گئی تو یہ سکون آ گیا، تو یہ حروف لین لازم جو ہم نے پڑھی، مد لین لازم جو پڑھی تھی، ٹھیک ہے، اپنا جو مد لازم پڑھی تھی یہ وہ آ گیا، چونکہ حروف لین جو ہیں وہ تو واو اور یا ہیں۔ اگر الف آ گیا ہے، الف واو یا حروف مدہ آ گئے تو یہ اس کا مطلب مد لازم ہو گئی۔ تو آئیے اس کے ہجے ہم نے کس طرح سے کرنے ہیں وہ کرتے ہیں۔ الف کھڑا زبر مد آ، اس کے بعد حمزہ کھڑا زبر آ، یہ لام ہے، الف کھڑا زبر مد لام آل، الف حمزہ کھڑا زبر آ، آل آ، نون زبر نا، آل آ نا،
یہ دیکھیں آل یہ میں اب لمبا نہیں کر رہا ہوں، آل آنا کر کے پڑھیں گے. اس کے بعد حمزہ کھڑا زبر را، را زبر را، را، کاف زبر کا، را زبر یا، رئی کا، رئی نون زیر نہیں کا، رئی نہیں. اس کے بعد اس کو کیسے پڑھیں گے؟ آذکرینی، کرینی ہم نے یہ پڑھا تھا اور آذا یہ والا پڑھا تھا، تو ملا کے پڑھیں گے آذکرینی. اس کے بعد اس کو جا جیم زبر الف مد نون جان، نون دو پیش نون، جانن. یہ کیا ہوا؟ حمزہ جو الف آ گیا، یعنی الف کون سے حروف میں سے آتا ہے؟ حروف مدہ میں سے. الف واو یا حروف مدہ کے اوپر یہ والی شد اپنا مد آ گئی. اب کیا ہوا؟ اس سے جو اگلا حرف ہے وہ ہے نون. نون کے اوپر کون سا سکون ہے؟ سکون اصلی، یعنی شد آ گئی، تو یہ ہو گیا مد لازم. تو اس کو جانن کر کے پڑھیں گے، کیونکہ نون جو ہے اس کے اوپر تنوین بھی ہے، نون کے اوپر دو پیش بھی ہیں. اس کے بعد یہ دیکھیں الف جو ہے یہ حروف مدہ میں سے اسی طرح آ گیا. یہ سارے اسی طرح سے ہی ہیں حروف مدہ، یہ بھی کاف حروف مدہ، یہ بھی الف حروف مدہ. تو یہ الف جو ہے یہ سارے حروف مدہ. اب یہ واو جو ہے یہ آ رہا ہے، اس کو میں تھوڑا سا مختلف پڑھوں گا. یہ میں ایسے ہی آپ کو جوڑ کر کے پڑھا دیتا ہوں، کیونکہ یہ جو میں نے ایک اوپر پڑھائے ہیں مد لازم، یہ ساری اسی کی ہی اقسام ہیں. جانن، یہ مدھامتانی، یا آپ اس کے ہجے کریے گا، مدھامتانی. اس کے بعد اتحاجونی، یہ اتحاجونی اس طرح کر کے پڑھیں گے. اس کے بعد اس کو پڑھیں گے کافتن، یہ کاف الف آ گیا، کاف آ گیا. کاف کے بعد اگلا جو حرف آ رہا ہے اس کے اوپر سکون اصلی آ رہا ہے، اس لیے اسی طرح ہی جو حا ہے یہ اس کے اوپر ساتھ الف اور مد آ گیا. الف حمزہ جو حروف مدہ ہیں الف و یا اس میں سے آ گیا. قاف جو ہے وہ اس کے اوپر سکون اصلی آ گیا، تو یہ بھی مد لازم ہوگی. تو اس کو کس طرح سے، یہ میں نے لائن آپ کو اس طرح کر کے پوری پڑھائی ہے، یہ ایک جیسی ہی ہیں. الحاقۃ، الحاقۃ، اس کو اس طرح کر کے پڑھیں گے. اس کے بعد یہ تھوڑا سا مختلف ہے. اب یہ دیکھیں حروف، یہ واو آ گیا، واو اور یا جو ہے یہ حروف لین ہیں. حروف لین مطلب یہ حروف لین میں سے آ گیا. اور اس کے بعد جو اگلا حرف ہے یہ تو آ گیا، اس کے بعد یہ جو اپنا ضاد آ گیا نا، یہ ضاد کا نقطہ آ گیا، یہ فا آ گیا، اور فا کے اوپر یہ جو علامت ہے یہ شد کی علامت ہے، تو یہ سکون اصلی آ گیا. اس کا مطلب یہ مد لین لازم ہو گیا، مد لین لازم ہو گیا. اس کو کس طرح کر کے پڑھیں گے؟ واو زبر ضاد، واو زبر ضاد کھڑا زبر فا ضف، واو زبر وا یہ آ گیا، ضاد کھڑا زبر فا ضف، فا کھڑا زبر فا، والضافا تا زیر تی، والضافاتی. اس کے بعد اسی طرح یہ حروف مدہ آ گیا، اور اس کے بعد اگلا جو ہے اس کے اوپر سکون جو آ گیا. اسی طرح یہ بھی الف حروف مدہ میں سے آ گیا، سکون آ گیا. اس کے بعد یہ ہے حا، حا جو ہے یہ حروف مدہ میں سے نہیں ہے، اور تا جو ہے یہ بھی حروف مدہ میں سے نہیں ہے. تو اس کے بعد ضاد جو ہے اس کے اوپر سکون اصلی آ رہا ہے. تو یہ تھوڑا سا مختلف ہے، یہ میں جوڑوں کے بغیر، ہجوں کے بغیر یہ پڑھا دیتا ہوں. حاجوکا، اس کے بعد وحاجہو، یہ اس طرح سے کر کے پڑھیں گے. اس کو پڑھیں گے تحاضون. اس کے بعد یہ والا پڑھیں گے یحادون. اس کے بعد اس کو یہ این یاتا ماسا. اس کے بعد یہ والی آ گئی وقف کی جو صورت تھی، یعنی وقف کی جو مد جو ہم نے پڑھی تھی مد عارض وقفی یا مد وقف کے اوپر جو ہو رہی ہو، اس کو پڑھیں گے ولضالین. اس کے بعد یہ بھی مد کی جو اقسام ہیں یہ وقف کے اوپر ہی ہو رہی ہیں. حروف لین کے بعد اگر عارضی سکون آ جائے
حروف لین کون کون سے تھے؟ یہ تو آ گیا نا، الف جو ہے یہ حروف مدہ میں سے آ گیا۔ حروف لین کون سے ہیں؟ واو اور یا۔ یہ دیکھیں واو آ گیا، واو کے بعد نون، ٹھیک ہو گیا، یعنی یہ نون آ رہا ہے، اور یہ یہاں پہ اپنا آ رہا ہے مد، اپنا سکون، یعنی وقف جو کی علامت آ رہی ہے کہ یہاں پہ ہم نے وقف کرنا ہے، ختم ہونے کی علامت ہے، تو اس لیے یہاں پہ جو مد ہم نے کرنی ہے وہ ہم نے کرنی ہے مد لین عارض یہاں پہ۔ لیکن یہ جو مد ہے کہ حروف مدہ آ گیا الف، یتسا، یہ لیدہ، لونا لیدہ ہو گیا لونا، تو یہ حروف مدہ کے بعد جو حمزہ ہے وہ اگلے جو ہے اس میں آ رہا ہے، اگلا جملہ ہے اس میں آ رہا ہے، تو اس لیے اس کو ہم کہیں گے یہ مد منفصل ہے، یہ والی یہاں پہ جو مد منفصل ہو رہی ہے، لیکن جو آیت ختم ہونے کی وجہ سے ہوگی وہ ہوگی مد لین عارض، یہ مد لین ہوگی، اور یہ حمزہ جو ہے یہ حروف مدہ میں سے ہے، یہاں پہ مد عارض ہو گیا، یہ مد لین لازم ہو گیا۔ اور اسی طرح یہ بھی یا آ گیا، یا کے بعد نون، اور یہاں پہ آیت ختم کی علامت سکون آ رہا ہے، تو یہ بھی مد لین عارض ہو گئی۔ اب اسی طرح یہ واو آ گیا حروف مدہ میں سے، الف واو یا، اور یہاں پہ وقف آ گیا تو یہ اپنا ہوگی مد عارض، ٹھیک ہے۔ تو آئیے اس کے ہجے کرتے ہیں، یہ میں نے پڑھا دیا آپ کو بڑی تفصیل کے ساتھ، آئیے اس کے اب ہجے کرتے ہیں، اس کو ہجوں کے ساتھ کس طرح سے پڑھنا ہے، بلکہ میں سمجھتا ہوں ہجے میں نے کافی کروائے ہیں، اب آپ پہ چھوڑ رہے ہیں، آپ ہجے کیجئے گا، میں ہجوں کے بغیر اس کو پڑھ دیتا ہوں آپ ایک دفعہ کہ اس کو کس طرح سے پڑھنا ہے۔ یا او لل البابی، ٹھیک ہے، لیکن جب اس کے ہجے کریں گے، میں نے آہستہ سے اس لیے پڑھا تاکہ آپ سمجھ سکیں کہ کون کون سا حرف، کون کون سی علامت کس کس کے اوپر ہے۔ یا او لل البابی، تو جب وقف کا آ جائے، آیت ختم ہو رہی ہو، تو پھر یا اولل الباب اس طرح سے کر کے پڑھیں گے۔ اس کے بعد اس کی باری آ گئی، تو یہ دیکھیں یاتا سا لونا، تو وقف آ گیا، تو اس کو کس طرح سے پڑھیں گے؟ یاتا سا لون۔ اس کے بعد یہ والی آ گئی رب العالمین، اس جب ہجے کر کے اس کو پڑھیں گے تو رب العالمین پڑھیں گے، لیکن آگے وقف ختم ہو رہی ہے آیت، تو اس کو پڑھیں گے رب العالمین۔ اس کے بعد اس کو خوفن پڑھیں گے جوڑوں کے حساب سے، ہجوں کے حساب سے، لیکن جب آیت ختم ہو رہی ہے تو اس کو ہم پڑھیں گے خوف۔ اسی طرح اس کو قریشن پڑھیں گے، لیکن اگر آیت ختم ہو رہی ہو تو قریش۔ اس کے ساتھ ہی ہمارا سبق ختم ہوتا ہے، ایک نئے سبق کے ساتھ انشاءاللہ دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے، اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا اور چیزوں کو یاد کرنے کی کوشش کریں۔